عمران خان کا سائفر سے متعلق جو کیس تھا وہ اس کے بارے میں ظاہرہ کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اور شہزاد ہیں بی بی سی کے جو نمائندے وہاں پہ موجود ہیں. کہا گیا تھا کہ عدالت میں لوگوں کو آنے دیں گے، مگر وہاں پہ بھی سنوائی جو تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی، اور جو جج کے بار بار کہنے کے باوجود بھی آپ پتہ ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہوتا ہے واز اے ویری ریلکٹنٹ اینڈ عجیب قسم کا انسان. فیاض بلان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم اور آداب. سر سب سے پہلے تو سائفر کے بارے میں تو شاخانہ کی بات تو ہم ظاہر ہے بعد میں کریں نہ کریں، مگر سائفر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ سائفر کے کیس میں جب انہوں نے کہا کہ ہاں جی اوپن کر دیا جائے گا اور جو پریس کی لوگ ہیں ان کو آنے دیا جائے گا، مگر وہاں پہ بھی پک اینڈ چوز رہا. تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ سائفر کے کیس کا الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ عمران خان نے الٹیمیٹلی انہوں نے تو شاخانہ میں بھی اپنے اس ملٹری اتاشی کے گواہی کا کہہ دیا تھا، اور ابھی سائفر کے حوالے سے بھی انہوں نے میرا خیال ہے ڈائریکٹلی امریکن کونسلیٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے. تھوڑا ہمیں بتائیں گے آپ؟ یہ جو کیسز ہیں ہمارے پاکستان میں، پورے پاکستان کو ہی نہیں پوری دنیا میں جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں یا باہر کی دنیا کی بھی کافی انٹرسٹ ہے. پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، تھوڑا سا اونچی اگر بولیں تو بڑی مہربانی ہوگی. مڈل ایسٹ کے لوگ، پاکستان کے علاوہ مڈل ایسٹ کے لوگ، انڈیا کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، حتیٰ کہ نیپال کے لوگ جو ہیں اور ٹرکی کے لوگ عمران خان کے خلاف کیسز میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو پوری دنیا میں ان کیسز کو بہت قریب سے دیکھا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، جنہیں ہم مقتدر حلقے کہتے ہیں اور جن کے اس وقت ہاتھ میں سارا اقتدار و اختیار ہے، وہ ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہوئے ضیاء الحق دور کی جس طرح بھٹو کے خلاف انہوں نے کیسز چلایا تھا اور راتوں رات سزا سنا کے اسے منو مٹی تلے دبا دیا تھا، یہ آئیڈیل اس کو رکھتے ہیں اور اس کے تناظر میں کہتے ہیں کہ عمران خان پہ یہ کیس چلا دیں، وہ چلا دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. اب یہ وہ دور نہیں رہا، 80 کا دور نہیں رہا، 70 اور 80 نہیں رہا. اب یہ 2023 ہے، 2024 ہونے والا ہے ایک مہینے بعد. اب چیزیں کوئی چھپ نہیں سکتی. پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ کیسز پولیٹیکل کیسز ہیں، ان میں ٹیکنیکلی کچھ نہیں ہے. ٹیکنیکلی اگر کچھ ہوتا تو اب تک عمران خان کو سزا سنا کے اس کو باقاعدہ جیل کے پیچھے بند کر چکے ہوتے، اس کو باہر دنیا کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کی عمران کی 5 مہینے بعد اپیرنس ہوئی ہے 5 دسمبر کو. 4 اگست کو آخری اس کی، 6 اگست کو آخری اس کی میڈیا کے ساتھ اس کی آمنا سامنا ہوا تھا، اور اب 5 دسمبر کو ہوئی ہے. پورے 5 مہینے بعد میڈیا کے سامنے 9 منٹ عمران خان کو میڈیا کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے. پہلی پیشی پہ میڈیا کے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا. 3 ڈمی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے انہیں رپورٹر بنا کے بٹھایا گیا، جو شام تک لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ رپورٹر نہیں تھے، صرف فرضی رپورٹر تھے وہ. اگلی پیشی پہ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں رضوان قاضی، انہوں نے، ثاقب بشیر اور باقی سب نے احتجاج کیا. تو کیونکہ وہ جج صاحب وہاں ہیئرنگ کے بعد واپس تو آ کے بیٹھتے ہیں اسلام آباد اپنی عدالت میں، تو وہ رپورٹر ملتے ہیں کہ جی آپ تو ہیئرنگ کر کے عمران خان کی آگے، ہمیں وہاں کیوں نہیں بلایا جاتا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ اسے اوپن ہیئرنگ ہونی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اگلی پیشی پہ آپ کو بلائیں گے. اگلی پیشی پہ 3 رپورٹرز کو اندر جانے دیا گیا، اور اب اس دفعہ 7 رپورٹرز اندر چلے گئے. بی بی سی کا جو اور اپنا CNN کا اور باقی جو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ تھے وہ اندر نہیں جا سکے. بی بی سی اردو کے ایک شہزاد ملک کو اندر جانے دیا گیا، وہ بھی لیٹ پہنچے. لیکن جن رپورٹر سے عمران خان کو 9 منٹ بات کرنے کا موقع ملا، اس 9 منٹ میں عمران خان نے پچھلے 5 مہینے کی کسر نکال دی. صرف 9 منٹ میں اس نے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اپنے ہمارے آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب اور ان کے جو دستے راس ہیں DGISI جنرل ندیم انجم، اور جو ہمارے اس وقت سیاسی میدان کے اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں سیاسی میدان کو، میاں نواز شریف صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہیں دائیں اور بائیں مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب، ان کی تمام سیاسی چالوں کا تہس نہس عمران خان نے 9 منٹ میں کر دیا. یہی خوف ہے، یہی خطرہ ہے، یہی ڈر ہے جس وجہ سے عمران خان کو نہ باہر آنے دیا جا رہا ہے، نہ اس کی ضمانت ہونے دی جا رہی ہے. حالانکہ آج بھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ مقدمہ تھا ان کے پاس، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیوانی تو دیوانی، فوجداری مقدمے میں بھی اگر 2 سال تک کوئی فیصلہ نہ ہو تو بندے کی ضمانت ہو سکتی ہے.
عمران خان کے تمام کیسز میں ضمانت اس وقت جائز ہے, ہو سکتی ہے, لیکن اس کی ضمانت نہیں اسے دی جا رہی. ایک کے بعد دوسرے کیس میں, دوسرے کے بعد تیسرے میں, چوتھے میں اسے اندر رکھا جا رہا ہے. پھر اسے میڈیا سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, اب ملنے دیا گیا تو عمران خان نے اس میں ملاقات میں کہا عمران خان نے ایک بات کی, اس نے کہا میں مشکل میں ہمیشہ اچھا کھیلتا ہوں. یہ عمران خان کی بات تھی, یہ میسج تھا ان کے لیے کہ آپ جتنا مجھے مشکل میں ڈالیں میں اتنا اچھا کھیلوں گا. اور واقعی وہ اچھا کھیل رہا ہے, کیونکہ لوگوں نے بتایا, جس طرح ثاقب بشیر نے اور باقی رپورٹرز نے باہر آ کے بتایا کہ عمران خان کا لب و لہجہ کیسا تھا, ان کی آؤٹ لک کیسی تھی, وہ فریش لگ رہے تھے, باقاعدہ شیو کی ہوئی تھی, ہیئر کلر جو ہے اس کے کیے ہوئے تھے اس نے, اور بالکل اس طرح وہ واک کرتے ہوئے آگے ٹریک پہنا ہوا تھا جیسے کوئی عدالت ہے ہی نہیں کہ ایسے جیسے دوستوں سے ملنا ہے. اس طرح وہ کورٹ میں انٹری ہوئی ان کی, اور پھر اس دوران وہاں جب بیٹھے رہے اور اپنے وکیلوں سے بات کرتے رہے, تو جس طرح بتایا گیا اس سے لوگوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ واقعی ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا, پورے پاکستان کے بھر کے عوام کو جو عمران خان کے ساتھ ہیں. اگر عمران خان اتنا حوصلے میں ہے تو ہم کیوں حوصلہ چھوڑ رہے ہیں. اسی پہ پھر اطاعت آرڑ اور مسلم لیگ نون والوں نے اعتراض کیا ہے جی کہ عمران خان کو گلوریفائی نہ کیا جائے. اور بھائی گلوریفائی کوئی نہیں کر رہا, وہ عمران خان کا جب وہ سامنے اپیئر ہوتا ہے تو لوگوں نے بیان تو کرنا ہے کہ وہ کس طرح ہم نے اسے دیکھا, کس طرح وہ بات کر رہا تھا, کس طرح. اور اس نے جو بات کی, اس نے کہا میں ہمیشہ مشکل میں اچھا کھیلتا ہوں, یہ اس نے حوصلہ دیا. اور اپنے مخالفین کو کہا کہ تگڑے ہو جاؤ, میں بالکل دبنے والا نہیں. اور اس نے کہا کہ قوم کو جا کے میرا میسج دے دیا جائے کہ میں قوم سے بے وفائی نہیں کروں گا. یہ ایک فکرہ کافی تھا ان لوگوں کے لیے جو عمران خان کے ساتھ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ مجیب الرحمان جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے تناظر میں عمران خان کی یہ بات جو ہے میرے لیے یہ الارمنگ ہے. اور یہ الارمنگ اس لیے بھی ہے اسپیشلی کے پی کے تناظر میں. آپ نے دیکھا کہ کے پی کے کا سٹانس پچھلے 2 ہفتے سے ایسا ہے کہ جس سے واقعی کے پی کے والے لگتے ہیں کہ ہماری رائے کا احترام نہیں کیا گیا. ہم نے ایک بندہ کے پی کے میں پہلے 2 دفعہ اسے حکومت دی, پھر اسے مرکز میں بھیجا ہم نے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان, حالانکہ ان کا تعلق میاں والی پنجاب سے ہے, لیکن کے پی کے والے سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہمارا نمائندہ ہے, خان ہے, ہم نے اسے بھیجا ہے, ہماری سلیکشن ہے, ہم اسے پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھنا چاہتے تھے, لیکن ہمارے مقتدر حلقوں نے اسے ہٹا دیا اور آئندہ دوبارہ اسے الیکشن میں آنے سے روک رہے ہیں. تو کے پی کے میں یہ سوچ جو ہے, اور سوچ اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں وہاں ورکرز کنونشن, مسلم لیگ نون نے تو پنجاب میں بہانہ بنایا تھا نا, جنہوں نے جلسے کیے تھے, جب جلسے ان کے کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا جلسہ نہیں تھا, ورکرز کنونشن تھا, کارنر میٹنگ تھی. پی ٹی آئی والوں نے کے پی کے میں ورکرز کنونشن کر کے دکھا دیے کہ ورکرز کنونشن ایسے ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ, وہ نہیں ہوتے جو آپ کے ناکام جلسے کو آپ نے ورکرز کنونشن کا نام دیا اور آپ شادی حالوں کے اندر کر رہے ہیں ورکرز کنونشن. ورکرز کنونشن وہ ہوتے ہیں جو سوات میں ہوئے ہیں, جو دیر میں ہوئے ہیں, جو کرک میں ہوئے ہیں, جو ایبٹ آباد میں ہوئے ہیں, جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے ہیں, جو پشاور میں ہوئے ہیں, جو چترال میں ہوئے ہیں, جو چالاس میں ہوئے ہیں, جو وہاں ہو رہے ہیں, وہ ہیں ورکرز کنونشن, جہاں لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے. اسی تناظر میں آپ نے دیکھا کہ منظور پشتین کو اریسٹ کر لیا گیا کل. منظور پشتین کو اس لیے اریسٹ کر لیا گیا کہ ہمارے اساس اداروں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ منظور پشتین کے پی کے لوگوں کی نبض سمجھ چکے ہیں اور وہ عمران خان کے حق میں اعلان کرنے والے تھے, اس لیے انہیں اٹھا لیا گیا راتوں رات. اور اب شاید انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے گا کہ آپ باہر ہمیں تم چھوڑیں گے تو پھر عمران ریاض کی طرح یا تو آپ خاموش رہ سکتے ہو, باہر رہو گے, ادروائز ہم تمہیں چھوڑ ہی نہیں رہے. اگر چھوڑیں گے تو تم نے باہر جا کے بولنا نہیں ہے, اگر بولنا ہے تو عمران خان کے حق میں نہیں بولنا. یہ اس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. منظور پشتین کو اس لیے اٹھا لیا گیا, ورنہ منظور پشتین آرام سے باہر گھوم پھر رہا تھا. اس سے پہلے تو منظور پشتین کے حوالے سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے مقتدر حلقوں کو. تو ایک اور بات جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں قمر جاوید باجوہ کو اور امریکن ایمبیسی کے امبیسڈر کو یا اس کے نمائندے کو کٹہرے میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ عمران خان نے جو سٹروک کھیلا ہے, یہ میرے خیال میں ماسٹر سٹروک تھا عمران خان کا. اب ہماری پاکستان آرمی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کے ایکس آرمی چیف کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے, کیونکہ اگر امریکہ تو آ جائے گا, اگر انہیں کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا, اگر کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا تو پھر بہت ساری باتیں کھلیں گی. جی آپ کیا بات کریں؟ میں نے کہا امریکہ تو آ جائے گا, یہ انہوں نے کاؤنسلر کو کہا ہے. آپ دیکھیے گا امریکہ تو آ جائے گا, شاید ڈیوڈ لوئی آ جائیں, مگر باجوہ صاحب والا کیس بھی وہیں پہ دب گیا جب ہمارے کہا گیا تھا کہ خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ اگر فیض عباس جنرل فیض حمید نہیں آ سکتا, یا احسن اقبال نے کہا تھا اگر فیض حمید آ جاتا تو ہم بھی جیل کی عدالت کے بیچ میں حاضر ہو جاتے ہیں, تو فیض حمید کو تو نہیں آنے دیں گے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ آئیں اور امریکن ایمبیسی سے آئیں, تو میرا خیال ہے امریکن ایمبیسی والے تو آ جائیں گے. نہیں, امریکن ایمبیسی کو بھی کوئی نہیں آنے دے گا, بات وہاں تک جانے ہی نہیں دیں گے. یہ سارے پریشر ٹیکٹس ہیں. اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز
جو ISI کبھی ہمیں اس پہ فخر ہوتا تھا کہ پوری عالمی تناظر میں وہ کام کرتی ہے اور ورلڈ میں ان کا نام ہے، اب ان کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہ اب بالکل ہمارے گلی محلوں تک آ گئے ہیں. ISI کو بھی ری تھنک کرنا چاہیے کہ ہم کیا ایجنسی تھی، کیا کام تھے، کیا پروجیکٹ تھے. انٹرنیشنل عالمی پالیٹکس میں ہم سے کام لیا جاتا تھا اور ہم کام کرتے تھے، اور پاکستان کی ایک پالیسی ہوتی تھی، اس کے مطابق ISI انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنا رول پلے کرتی تھی. اب ISI کا کام یہ ہو گیا کہ وہ گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہاں جا کے کر رہی ہے، سیٹلمنٹ کر رہی ہے، اور وہاں اپنی ساری انرجی اسپینڈ کر رہی ہے. تو انہیں بھی ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ وہ انہیں واپس اپنے اسی میں جانا چاہیے، اپنے گروہ میں جو ان کا کام تھا، جو فیلڈ تھی، جو ان کا جس کی وجہ سے ان کا نام تھا. اب جو وہ کام کر رہے ہیں، یہ جو چھوٹے موٹے معمولی پکڑ دکڑ اور چھوٹی چھوٹی سازشیں اور سیاستیں کر رہی ہیں، جس میں وہ ناکام بھی ہو رہے ہیں، بری طرح کامیاب بھی نہیں ہو رہے. اب جتنے اب تک سرویز آپ نے دیکھے ہیں، کیا کسی جگہ آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف انہیں کامیابی ہو رہی ہے؟ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں فیض حمید، یہ تو ہمیں یہاں کینیڈا آواز ٹیلی ویژن اور 770 AM تک انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کی ہیں، انہوں نے اپروچ کر کے مجھے کہا ہے کہ پلیز آپ آرمی چیف کا اور DGI کا نام نہ لیا کریں. میں نے کہا پھر کیسے ہم بات کریں جب سارا معاملہ ہی ان کے گرد گھوم رہا ہے، ساری ڈسکشن ہی ان کے گرد ہے، تو ہم ان کا نام ذکر کیسے نہ کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا کریں. جو اپنا نام تک نہیں لینا چاہتے اپنا، کیا وہ چاہیں گے کہ ان کے ایکس آرمی چیف یا ایکس DGI جنرل فیض حمید کٹہرے میں آ کے کھڑے ہوں اور پھر ان سے کوسچننگ ہو اور کراس کوسچننگ ہو، اور آپ سامنے کھڑا بھی عمران خان ہو؟ اگر عمران خان کے وکیلوں کو تو وہ دبا لیں گے کہ تم یہ کوسچن نہ پوچھنا، یا یہ بات نہ چھیڑنا، یا وہ بات نہ چھیڑنا، چاہے وہ ہمارے علی ظفر صاحب ہوں، سینیٹر علی ظفر ہوں، چاہے بابر امان ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، سب کو دبا لے گی ISI. لیکن عمران خان کا منہ کیسے بند کریں گے؟ عمران خان کو کیسے روکیں گے؟ عمران خان تو خود کراس کوسچننگ کرے گا. اور عمران خان کہتا ہے کہ جیل کے اندر بیٹھتے ہوئے ابھی میرا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے وہ اپنے کیسز پہ اور اپنے پارٹی کے معاملات پہ غور کرتا ہے اور اسٹریٹجی بناتا ہے. تو عمران خان تو ایک ایک کوسچن پوچھے گا، اور عمران خان وہ ساری باتیں پوچھے گا جو اب تک اس نے سینے میں دبا کے رکھی ہوئی ہیں. اس لیے وہ دن کبھی نہیں آنا کہ امریکن ایمبیسی کا کوئی بندہ وہاں کٹہرے میں جائے، یا ہماری پاکستان آرمی کا حاضر سروس یا ایکس کوئی آفیسر یا آفیشل جائے. اس لیے یہ تو بھول جائیں، یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں جو دونوں طرف سے استعمال کیے جا رہے ہیں. جی آپ پولیٹیکل باتوں کو ڈسکس کر لیں. میں کیونکہ آئی نو فیاض بھائی کو ایک عرصے سے میں جانتی ہوں، بہت پرانا اخبار انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، تب سے میں فیاض بھائی کو جانتی ہوں، اینڈ آئی ہیو اٹموسٹ رسپیکٹ فار یو. ریسنٹلی مجھے پتہ چلا تھا وچ آئی نیور نیو کہ ہی از حافظ قرآن ایز ویل. ماسٹرز کیا انہوں نے اپنا فزکس میں، اس کے بعد حافظ قرآن بھی ہیں. اینڈ آف کورس میری زندگی کا سب سے بڑا جو مینول آف لائف ہے دیٹ از قرآن. بینگ اے مسلم آئی مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ اللہ وانٹس می ٹو ڈو اینڈ واٹس جو اللہ نے ذکر کیا پرانی قوموں کا، ان کے بارے میں بھی ذکر لازمی ہو. پاکستان میں اس وقت جو لوگ کچھ عرصہ پہلے تک ایک اسکرپٹ آتا تھا، ایک گھسا پٹا اسکرپٹ، ہر کسی نے وہی اسکرپٹ آ کے پڑھا. یعنی آپ کسی کو کس حد تک بیوقوف بنا لیں گے، کتنا بیوقوف بنا لیں گے. مگر ایک چیز جو آئی وہ یہ تھی کہ بیڈ روم کے سینز، اور پھر کریکٹر اسیسینیشنز، پھر نیکڈ ویڈیوز، اور وہ نیکڈ ویڈیوز قرآن میں زنا کی جب سزا ہے یا یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کا سنگسار کر دینا، اس بہت بڑی سزا ہے اس کی. سعودی عربیہ میں ان تمام سزاؤں کا اطلاق ہوتا ہے. مجھے آپ یہ ایک سوال، بڑا عجیب سا سوال ہے اور بہت سے لوگ میرے سے شاید اختلاف بھی کریں، میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن میں ان سزاؤں کا واضح طور پر ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ اپنے تعلقات کو غیر شرعی انداز میں کرتے ہیں تو اس کی سزائیں کیا ہیں. یہ جتنے ادارے جب یہ اس طرح کی فلموں کو آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنے ملک کا، اپنے قرآن کا، ڈو یو تھنک کہ وہ ایک مذاق بنانے کے مترادف ہے؟ اچھا، جہاں تک بات ہے نا کہ اسلامی طریقے سے یا ہمارے دین میں یا ہمارے شریعت میں یا ہمارے پاکستان کے قانون میں کس چیز کی اجازت ہے اور کس چیز کی نہیں ہے. سزائیں بالکل موجود ہیں اور بہت سخت سزائیں موجود ہیں، لیکن سزا تو تب ہوتی ہے نا جب آپ ثابت کر سکیں. فار ایگزامپل ابھی کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا اور وہاں باقاعدہ اس میں یہ ورڈکٹ آیا تھا کہ جو اس شریعت میں کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے اور وہ گواہ اسی طرح ہی گواہی دیں جس طرح شریعت میں کہا گیا ہے، تو گواہ تو کوئی نہیں ہے. ابھی فار ایگزامپل جس کیس پہ اس وقت پورے پاکستان میں بات ہو رہی ہے، لطیف جو ملازم تھا ایکس عمران خان صاحب کا، اس کو جو پیش کیا گیا
تو رپورٹر تو دیر نہیں لگاتے, رپورٹرز نے تو اس گاڑی کا پیچھا کیا کہ جس گاڑی میں اسے لایا گیا, اور وہ گاڑی بغیر نمبر پلیٹ والی تھی. ایک گاڑی جو تھی دوسری پہ نمبر لگا ہوا تھا, اس پہ نمبر پلیٹ بھی جیلی لگی ہوئی تھی. اس نمبر پلیٹ کو فالو کیا گیا تو اس نمبر پلیٹ کی کوئی گاڑی کہیں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی. تو ثابت ہوا کہ یہ ایجنسی والے ہی اسے لے کے آئے تھے. اور پاکستان میں ایجنسیز میں سب سے طاقتور ایجنسی تو ISI ہی ہے, اور وہاں جس طرح وہ بندہ آیا اور جس طرح اس نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا, اور اس کو جو ساتھ بندہ لے کے آیا اس نے بھی اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا, اور جس گاڑی میں لے کے گئے وہ گاڑی ہی نامعلوم ہے. اگر یہ سارا کام پاکستان میں نامعلوم لوگوں نے ہی کرنا ہے, اور اس میں سے ابھی تک ایک بندہ ہے, 3 مزید گواہ چاہیے, تو یہ کچھ نہیں ہونا سوائے اس کے کہ عمران خان کو ڈیفیم کرنے کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے. ہاں, دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کیا لوگ یہ ساری باتیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لوگ یہ بات ایک تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جتنا کچھ یہ ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فار ایگزامپل مان بھی لیتے ہیں, آپ اسے ڈیفیم بھی کر لیتے ہیں, لوگوں کے دل دماغ ذہن میں یہ بات ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کردار کا اچھا نہیں ہے, ذاتی طور پر اخلاقی طور پر وہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا جس معیار پہ کوئی ہمارا لیڈر یا رہنما ہونا چاہیے. لیکن عام آدمی کہتا ہے بھائی مجھے اس سے کیا غرض ہے. یہ باتیں, یہ چیزیں, یہ تو آج کی باتیں نہیں ہیں, یہ تو 2010 11 12 13 14 15 16 کی ہیں, اور 18 میں ہم نے اسے پرائم منسٹر بنایا, اور 18 سے لے کر 22 تک 4 سال وہ رہا. اور کووڈ کے دوران جب پوری دنیا ایک افراتفری کا شکار تھی, اس میں دنیا کی ٹاپ 3 کنٹریز جو تھے ان میں ایک پاکستان تھا, ایک نیوزی لینڈ تھا, اور ایک اور تیسرا کنٹری تھا, مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اور UN نے کہا کہ دنیا میں 3 کنٹریز نے بہترین پرفارم کیا, اپنے لوگوں کو تحفظ بھی دیا, اپنے لوگوں کو سپورٹ بھی کیا, اور اکانومی بھی اپنی اس طرح افیکٹ نہیں ہونے دی جس طرح باقی دنیا کے ممالک کی ہوئی. اس میں نیوزی لینڈ اور پاکستان تھے. اب پاکستان اور نیوزی لینڈ کا آپ دیکھ لیں, کوئی مقابلہ ہے؟ نیوزی لینڈ ایک فرسٹ ورلڈ کا بہترین ترقی یافتہ ملک ہے جہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے, اور لوگ آسٹریلیا سے زیادہ لوگ نیوزی لینڈ جانے کے لیے, اگر اس کانٹیننٹ کی بات کریں آسٹریلیا کے کانٹیننٹ کی, تو آسٹریلیا کے کانٹیننٹ میں اگر امیگریشن کی چوائسز دنیا بھر میں لوگوں کو دی جائیں تو لوگ شاید آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ زیادہ جانا چاہیں گے. لیکن نیوزی لینڈ زیادہ چھوٹا کنٹری ہے اور ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ امیگرینٹس لے لیں, اس لیے آسٹریلیا بڑا کنٹری ہے اور اس کے پاس کیپیسٹی ہے, وہ زیادہ امیگرینٹس لیتے ہیں, تو وہ ایک بہترین ملک ہے. اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کا نام آیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ عمران خان تھا, اور عمران خان بھی یہ نہیں کہ وہ کوئی انتہائی کمال کا آدمی ہے, صرف اس کی نیت صاف تھی, اور اس نے جس بندے کو انچارج بنایا تھا کووڈ کے دوران وہ اسد عمر تھا, اور اسد عمر کو اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے, اور ساتھ ڈاکٹر ثانیہ نشتر تھی. صرف 2 بندے اس کو کام کے مل گئے تو اس نے ورلڈ میں پاکستان کو نمبر 1 اور نمبر 2 کی ریس میں لا کے کھڑا کر دیا. لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا لیڈر چاہیے. آج جتنے سرویز ہو رہے ہیں, اور پھر آپ یہ دیکھیں فار ایگزامپل میاں نواز شریف صاحب کے جو ماننے والے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آ جائیں, یا بلاول کے جو بلاول کو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آ جائیں, ان سے پوچھیں کہ اگر بلاول آ گئے پرائم منسٹر, یا مریم آ گئیں, یا نواز شریف آ گئے, تو کیا آپ کی توقعات کیا ہیں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے ساتھ. لیکن جو عمران خان کے جاننے والے ہیں, یا اس کے ماننے والے ہیں, یا اس کے چاہنے والے ہیں, یا اس کے فالوور ہیں, یا جو عمران خان کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں, ان کا فیتھ ہے عمران خان پہ. ان کو یقین ہے کہ ہاں عمران خان آیا تو اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کا یقین ہے کہ عمران خان آیا تو انصاف کا ایک اچھا طریقہ لے آئیں گے. ان کا یقین ہے کہ عمران خان اب آیا تو واقعی پاکستان میں وہ حقیقی تبدیلی آ جائے گی جس کے ہم خواہاں تھے. ان کو یقین ہے کہ عمران خان آیا تو سول سپریمیسی کے بارے میں واقعی وہ فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھے گا, اور ایسے فیصلے کرے گا جس میں واقعی یہ سول سپریمیسی کا ہمارا جو سلسلہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. کل تک پھر کسی آنے والے پرائم منسٹر کو نکل جانے کے بعد یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ مجھے کیوں نکالا. اگر اسے نکالا جائے گا تو اسے پتا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا. تو لوگوں کا ایک طرف فیتھ ہے, فیتھ ورسز ایکسپیکٹیشن, اور جہاں فیتھ ورسز ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. لوگوں کا عمران خان پہ یقین ہے, اور اسپیشلی ابھی جب جس طرح پچھلے 1.5 سال سے عمران خان ڈٹ کے جس طرح اپنے موقف پر کھڑا ہے, اس سے مزید لوگوں کا یہ ایمان پختہ ہو چکا ہے کہ اگر ہمیں کسی سیاسی رہنما کے ہم نے اقتدار میں لے کے آنا ہے تو اس کو ہی لے کے آنا ہے. لوگ پولیٹیکلی اسے دیکھ رہے ہیں, ذاتی اعتبار میں, اخلاقی معاملات میں کون صاف ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کہاں کھڑا ہے اخلاقی اعتبار پہ. ہاں, بطور لیڈر, بطور سیاستدان, بطور ملک کو آگے لے کے جانے میں, اور پھر انٹرنیشنل پالیٹکس میں. فار ایگزامپل ابھی رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوٹن,
وہ سعودیہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے اور وہاں محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رشیا اور سعودیہ کے تعلقات گزشتہ 7 سال کے عرصے کے دوران آج جس نہج پر پہنچے ہیں یہ غیر معمولی نوعیت ہے، غیر معمولی مقام ہے ہمارے تعلقات کا۔ ان دونوں لیڈران کو دیکھ لیں، ان دونوں لیڈران سے اگر عمران خان ہاتھ جا کے ملائے، محمد بن سلمان ہوں یا اپنے رشیا کے پریزیڈنٹ ہوں، تو کیا وہ عمران خان کو زیادہ رسپیکٹ دیں گے، یا انوار اللہ کاکڑ جا کے ہاتھ ملائے یا کوئی اور لیڈر جا کے ہاتھ ملائے اس کو زیادہ رسپیکٹ دیں گے؟ تو انٹرنیشنلی ہمارا وہ ایک ایسا لیڈر ہے عمران خان جس کو ہم انٹرنیشنلی پریزنٹیبل ہے، اور انٹرنیشنلی اس نے اپنی ایک ساکھ بنائی ہے اور اس کا ایک نام بنایا ہے۔ اگر ایک بندہ جس کی ساکھ بن چکی ہے، نام بن چکا ہے، تو اس سے ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری انائیں ہیں۔ ایک کی انا یہ ہے کہ جی میرے خلاف ریفرنس آ گیا تھا، چاہے وہ فروغ نسیم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس وقت کے وزیر قانون نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دلوایا تھا۔ عمران خان تو آج معافی مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ غلط ہوا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا، مجھے غلط بتایا گیا تھا، وہ اپنی غلطی مان رہا ہے۔ لیکن ان کی انا ہے کیونکہ عمران خان کے دور میں میرے خلاف ریفرنس آیا تھا، اس لیے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے دل میں ایک انا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تھا تو اس لیے میں نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ یہ جو ہماری ذاتی انائیں ہیں، اگر یہ بدلے ہم لیتے رہیں گے تو یہ آپ کا ٹینیور ایک کا 1 سال کا ہے، دوسرے کا 3 سال کا ہے، ایک کا تقریباً 8 مہینے 4 مہینے 6 مہینے گزر گئے ہیں، 7-8 مہینے رہ گئے ہیں، دوسرے کا 1 سال گزر گیا ہے، 2 سال مزید رہ گئے ہیں۔ یہ ٹینیور گزر جائیں گے، فیاض بھائی میرا خیال ہے اس کو ہم یہیں پہ آ جائے گا، اس کو ہم یہی ریپ کرتے ہیں، مگر میں 100 باتیں عمران خان کی بہت اچھی بات، دس از واٹ اٹ از کہ بینگ اے پریزیڈنٹ، بینگ اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اگر جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کے فائل ہونے میں غلطی ہوئی تھی، اٹ واز اے بلنڈر، مگر اللہ کرے، میں تو بعض کا دل بند ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اگر یہی بدلے کی سیاستیں چلتی رہیں تو پاکستان کس نہج پہ کھڑا ہوگا۔ مگر تعلیم کے میدان میں انہوں نے کام کیا۔ نمل یونیورسٹی کا فنڈ ریز ہو رہا ہے، یو ہیو کوئک ٹائم، 15 دسمبر کو یہ گرینڈ اولمپیا ہاسپٹیلٹی اینڈ کنونشن سینٹر میں ہو رہا ہے، جو 660 بارٹن اسٹریٹ ہمارے اسٹونی کریک میں ہے۔ تھوڑا سا کوئکلی اس کے بتائیں نمل یونیورسٹی کے، اور اس میں نبیل ظفر صاحب ایز اے گیسٹ آ رہے ہیں، کوئکلی بتائیے۔ اچھا، یہ نبیل ظفر جو ہیں ہمارے بلبلے والے ایکٹر ہیں پاکستان کے، اور وہ بڑے عرصے سے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے نمل کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ شوکت خانم ہو یا نمل ہو، اس کا کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوگا تو میں والنٹیرلی وہاں آؤں گا اور وہاں فنڈ ریزنگ میں اپنا رول۔ لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو اس وقت سینیٹر ولید اقبال بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ ہمارے نمل کے دوست ہیں، ہمیلٹن میں طارق ایوب صاحب ہیں، وہ کروا رہے ہیں، اور یہاں سے علی مرزا، باقی جتنے دوست ہمارے دورانی وسیم دورانی ہیں، باقی نمل میں بہت ایکٹیو دوست ہیں، اشرف ملک ہیں، سمینہ احمد تھیں، اور کچھ لوگ تھے، وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو اس میں جانا چاہیے، کیونکہ نمل یونیورسٹی عمران خان نے وہاں میاں والی تلگنگ روڈ پہ جو ہے بالکل بنجر زمین میں، بالکل جنگل میں منگل عمران خان نے بنا دیا تھا، اور وہاں 90% اسٹوڈنٹس جو ہیں فری آف چارج پڑھ رہے ہیں، اور وہ پورے پاکستان سے میرٹ پہ ان کی سلیکشن ہوتی ہے۔ وہاں ان بچوں کے انٹرویوز آئے تو وہ بچے ایسے ہیں غریب گھرانوں کے جن میں اپنے بچے کو میٹرک میں انہوں نے اچھے نمبر لیے تھے ہائی اسکول کی گریجویشن کے بعد، لیکن ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے یونیفارم لے کے اور اسے پراپر شوز دے کے اور بکس دے کے کسی عام سے اسکول یا کالج میں بھی بھیج سکتے۔ ان کو میرٹ پہ نمل والوں نے پک کر لیا، اور وہ اب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا کریکولم انہیں نمل یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، اور وہاں سے نمل بریڈ فورڈ یونیورسٹی والوں کو کہنا یہ تھا کہ جب عمران خان نے یہ بنائی تھی تو ہمیں توقع نہیں تھی کہ یہ پاکستان کے پسماندہ علاقے سے اس طرح میرٹ پہ سلیکٹ کیے ہوئے بچے جو ہیں وہ اتنا اچھا ریزلٹ دیں گے۔ بریڈ فورڈ کے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے وہاں سے بورن اینڈ ریز گوروں کے بچے اتنا اچھے پرسنٹیج مارکس نہیں لے رہے جتنے اچھے نمل یونیورسٹی کے لے رہے ہیں۔ 90% فری آف چارج ہیں، 10% وہاں پے کرتے ہیں اپنی جیب سے۔ ان امیر گھرانوں کے بچے ہیں جو صرف اچھی ایجوکیشن کی وجہ سے وہاں نمل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور وہ اپنی جیب سے اخراجات برداشت کرتے ہیں، اور ان سے اخراجات بہت زیادہ لیے جاتے ہیں کیونکہ انہیں کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے کو۔ لیکن کسی بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے پیرنٹس پے کر رہے ہیں اور کون سا بچہ فری میں پڑھ رہا ہے۔ تو نمل یونیورسٹی کے کسی بھی فنڈ ریزر میں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، وہاں آنکھیں بند کر کے لوگوں کو جانا چاہیے۔ اور اس کے ثبوت کے طور پر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے انتہائی سیاسی مخالف ہیں عبدالعلیم خان، جو سما ٹیلی ویژن کے ہیڈ ہیں، اور تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو عمران خان کی مخالفت میں بنائی گئی ہے، عمران خان سے ٹوٹے ہوئے لوگوں نے، پی ٹی آئی سے ٹوٹے ہوئے لوگوں نے بنائی ہے، اس کے پریزیڈنٹ ہیں
علیم خان، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں شوکت خانم کو اور نمل کو اپنی ڈونیشن دیتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. اگر عمران خان کا سب یہ سے بڑا وہی ہے جو مخالف جہانگیر ترین کے یہ کہتا ہے. ساتھ مل کے ایک انہوں نے نئی استحکام پارٹی بھی بنائی ہے. مگر میں آپ کو میں نے زندگی میں ایک تکلیف 14 سال سہی، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، چاہے وہ شوکت خانم ہو، اور اب یہ میں نمل یونیورسٹی کی بات کرتی ہوں جن کو مل رہی ہے تعلیم کی، تو آپ ان سے پوچھیے گا. ان کے فنڈ ریزنگ میں ضرور جائیے. آئی ول ٹرائی ٹو انوائٹ دیز گیسٹس ہیئر ان اسٹوڈیو. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا، اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کل میں کوشش کروں گی میں تھوڑی سی آپ سے انپٹ ضرور لے سکوں. بلکہ اگر نمل کے جو مینیجنگ لوگ ہیں جب آئیں گے تو آئی ٹرائی ٹو برنگ یو ان، کیونکہ آپ بہت بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. جناب فیاض ویلان صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر.